جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلی اللہ. ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے. حسن خان ولاگ میں خوش آمدید. آج ہم جامعۃ الرشید میں موجود ہے. پاک ایڈ ویلفیئر کی جانب سے ایک بڑا پیکج ہے سیلاب زدگان کے لیے. ہمارے ساتھ موجود ہے استاد جی اظہر الدین بدر صاحب. اس کے بارے میں فل ڈیٹیل سے آگاہ کریں گے. سب سے پہلے تو آغاز اس بات سے کریں گے کہ حسنین خان کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو ضرور آپ لوگ حسنین خان بھی لوگ اس کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ نیکی کا جو یہ پیغام ہے جس خوبصورتی سے وہ ڈلیور کرتا ہے لوگوں کی طرف، آڈینس کی طرف. اور اصل خود یہ یونیورسٹی کے گریجویٹ، یونیورسٹی پہ ایک وقت گزارا، پھر اس کے بعد علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے. خیر یہ ہمارا ایک پیکج ہے پورا حسنین صاحب ان لوگوں کے لیے جو افیکٹڈ ہیں اس وقت پورے ملک میں سیلاب کی صورتحال ہے. اور آپ اگر دیکھیں یہ مختلف سرگرمیاں ہیں جو پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے اور خدیجۃ الکبریٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے پورے ملک کے اندر یہ سلسلہ چلا ہوا ہے. تو اگر صفوان صاحب آپ بتائیں گے تو یہ راشن کا پورے ایک مہینے کا پیکج ہے جس میں اچار بھی ہے، آٹا بھی ہے، بسکٹ وغیرہ، دالیں وغیرہ ہیں، اور اسی طریقے سے گھی ہے، پانی ہے، دودھ ہے، شوگر ہے، ساری چیزیں ہیں. مکمل ایک مہینے کا یہ پورا پیکج ہے. مقصد یہ ہے کہ ایک فیملی ایک مہینے تک آرام سے سروائیو کر سکے اور اس کی ضروریات پوری ہو سکیں. اور یہ اگر دیکھا جائے یہ پورا پیکج 15,000 روپے کا ہے. اس میں بچوں کے لیے بھی چیزیں ہیں، خواتین کی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ساری اس میں موجود ہیں. اس کے علاوہ یہ مہینے کا پیکج ہے. اگر دیکھا جائے تو 15 دنوں کا بھی یہ پیکج بنایا ہوا ہے ہم نے، بالکل اسٹینڈرڈ ایک پیکج ہے. اور اس میں بھی آٹا اور پوری جتنی بھی چیزیں ہیں ساری موجود ہیں. چاول ہے، دال چنا ہے، دال مسور ہے، دال ماش ہے، سفید لوبیا، لال مرچ، نمک، سبزی پیڈ، اسی طریقے سے مچھروں سے بچاؤ وغیرہ کے لیے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری 15 یہ دنوں کا راشن موجود ہے. اور اس سے چھوٹا اگر دیکھا جائے ایک ہفتے کا جو راشن پیکج ہے وہ بھی موجود ہے. اور اس کی مالیت تقریباً 5,500 روپے ہے. اور اس میں بھی ایک مہینے تک فیملی آرام سے سروائیو کر سکتی ہے. اور بچوں کی، بڑوں کی، خواتین کی ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. اگر آپ پیک پر یہاں پر آئیں گے تو یہ پورا جو ملک جہاں افیکٹڈ ایریا ہیں اور اس میں ہمارے جتنے بھی فاضل ہیں، گریجویٹس وغیرہ ہیں، وہ الحمدللہ کام کر رہے ہیں، خدمات سر انجام دے رہے ہیں. جیسے خیبر پختونخوا میں دیکھا جائے تو یہ سب مولانا عبد القادر صاحب ہیں، فاروق صاحب ہیں، عبداللہ صاحب ہیں، حضرات نے وہاں پر محنت کی اور خوب ڈونیشن دی، لوگوں کو سروے کیا اور سارا کام کو وہیں پر خود ہی انہوں نے کیا. اور بھی بڑی ایک لسٹ ہے پشاور کے اندر، ڈی آئی خان کے اندر، دیگر پورے KPK کے اندر. تو یہ سب حضرات خود ہی کام کرتے ہیں اور وہاں سروے کرتے ہیں. اور جتنے بھی متاثرین لوگ ہیں ان میں جا کر ان کے دل جوئی کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں. تو آپ بھی اگر تعاون کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ تو آپ ضرور تعاون کیجئے. اور بہت زیادہ ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو پورا پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ اس سے متاثر ہو چکا ہے. لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کل ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ کراچی کے اندر جو سنیچنگ ہے، موبائل وغیرہ چھینا، دیگر چیزیں وہ چھیننے کے واقعات میں اضافہ ہو چکا ہے. اس کی وجہ بھی یہی نبی علیہ السلام نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا. غربت اور فقر جو ہے وہ کفر کی طرف انسان کو لے جاتی ہے. انسان کو روٹی چاہیے ہوتی ہے کہ اس کی ضرورت پوری ہو، اگر نہیں اس کو ملے گی تو وہ غلط کسی بھی قدم پر مجبور ہو جائے گا. لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے. کل کسی نے بتایا کہ جانوروں کے لوگ اتنے سستے داموں بیچ رہے ہیں اس کو، تو اب بیچ بھی دیں گے تو کیا کریں گے وہ بیچارے؟ کیا تھوڑا سا جو سرمایہ ان کو حاصل ہوگا اس کے ذریعے وہ کس طرح سروائیو کریں گے؟ اس لیے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے لیے، بچوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے، خواتین کے لیے، ہر جو لوگ ہیں یا جتنی بھی چیزیں ہیں، افراد ہیں، ان کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، ہر ایک چیز کے لیے ضرورت ہے. اور ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ جتنے بھی لوگ متاثر ہوئے ہیں سب کو ایک گلوبل ویلیج، ایک خوبصورت سا ایک اچھے سے گھر سب کو بنا کر دیں گے انشاءاللہ. اور یہ کام ہو سکتا ہے اس صورت میں کہ جب آپ تعاون کریں. دیکھیں اسلام کی خوبی یہی ہے کہ اس میں جب آپ خرچ کرتے ہیں تو آپ خود بھی ایک اچھے ذمہ دار شہری ہوتے ہیں، تو دوسروں کو بھی اس کے پاؤں پہ کھڑا کر دیتے ہیں. یہ اسلام کی خوبی ہے، حسن ہے. اور پیسہ دینے سے کبھی پیسہ کم نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سود جو ہے نا وہ سود گھٹ رہا ہے. اصل میں وہ تو آپ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کم ہو رہا ہے. اور بے جو ہے
جو تجارت ہے یا کسی کو دینا ہے قرض حسنہ یا ویسی کسی کی مدد کر دینا، صدقہ اور زکوٰۃ، اس سے آپ کا مال اصل میں تو کم ایسے محسوس ہو رہا ہے لیکن حقیقتاً وہ بڑھ رہا ہے۔ ایک فلسفہ ہے، ایک فلسفی ہے، اگر آپ کے دل کو یہ ٹچ کر جائے جو کہ اسلام کی خوبی ہے۔ اور کفر کے اندر بھی لوگ، اگر آپ یہودیوں کو دیکھیں، نصارہ کو دیکھیں، وہ خوب خرچ کرتے ہیں، ان کی جو تنظیمیں ہیں خربوں پیسے ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ اور اسرائیل کو آپ دیکھیں، اتنا ان کے پاس پیسہ ہے، ہر شخص اس کو ڈونیشن دے گا۔ اسلام کے اندر یہ ہے کہ اس پر تو آخرت میں پورا اجر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو پیسہ دے اور یہ سوچے کہ کم ہوگا کل مجھ سے آ کر لے، تو قیامت تو برحق ہے، روزے کوثر پہ تو جانا ہے سب نے۔ تو اس لیے اللہ کے راستے میں خوب خرچ کریں۔ اور کسی کے پاس اگر 1 درہم ہے، وہ بھی 1000 دراہم پر سبقت لے جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے پاس اتنی ہی اماؤنٹ تھی کہ وہ اللہ کے راستے میں دے دیتا۔ اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک پوری بلڈنگ دے سکتے، بلکہ آپ 2 پتھر بھی اگر کسی کو بلاک دے دیں، 24 روپے کے بلاک، یہ بھی آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری مل دے دیں، بلکہ اگر آپ آٹے کی 2 کلو کی تھیلی بھی دے دیں، یہ بھی آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے خوب خرچ کریں۔ اگر آپ خرچ کریں گے تو وہ لوگ جو کہ متاثر ہیں ان کے گھر روشن ہو جائیں گے، اس سے وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہیں گے۔ اور لوگ کام تو بہت زیادہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو بہت زیادہ دکھلاوے کے ذریعے شرمندہ بھی کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اندر یہ چیز بالکل نہیں ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کسی کی عزت میں اس کو مجروح نہ کریں۔ آپ دیکھیں یہاں پر کوئی تصویریں وغیرہ ہم نے کچھ بھی کسی کا شائع نہیں کیا ہے، اور خفیہ سروے کرتے ہیں کس چیز کی ضرورت ہے ان کو، پھر اس کے بعد جا کر وہ ساری چیزیں ان کو مہیا کرتے ہیں بڑی عزت اور رسپیکٹ کے ساتھ، جو کہ اسلام کی ایک خوبصورتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ یہاں پہ آپ نے استاد جی کے گفتگو سنی، اور یہاں پہ 1 مہینے کا راشن کا پیکج ہے، 15 دن کا بھی ہے اور 7 دنوں کا بھی ہے، اور یہی نہیں یہاں پہ گرم مساجوں کا بھی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ اور یہاں پہ جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ان متاثرین تک یہ ساری چیزیں پہنچانا بھی ہے۔ تو یہ میرے خیال سے ایک چیلنج ہے، لیکن یہ انشاءاللہ اللہ پورا کرے گا، اور اس میں آپ کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے۔ آپ کو اسکرین پہ نظر آئیں گے پاک ویلفیئر ٹرسٹ کے جو اکاؤنٹ نمبر وغیرہ ہے، تو پلیز خدا کے لیے اس کے لیے ڈونیٹ کریں اور ہمارا ساتھ دیں اور ان سیلاب زدگان کی مدد کریں۔ جزاک اللہ۔